بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد عرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کریں گے لاہور میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں، جو کہ پنجاب گروپ آف کالجز لاہور کیمپس میں پیش آیا ہے۔ ایک معصوم طالبہ کے ساتھ، ایک معصوم جو ہے وہ بچی کے ساتھ اس کی عزت کو تار تار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز کی انتظامیہ اس واقعے کو دبانے کے لیے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور اس میں انوالو کر رہی ہے ہمارے حکومت پاکستان کے نمائندوں کو، اور ہمارے حکومت پاکستان کے جو نمائندے ہیں اور نام نہاد ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس واقعے میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی ملوث کر رہی ہے۔ چونکہ جو رانا صاحب ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کے جو سی او ہیں، مالک ہیں، جو ان کا چونکہ نون لیگ کے نمائندوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے اور اچھی الیک سلیک ہے، وہ اپنا تعلق استعمال کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ اور اس واقعے کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس واقعے کو جو ہے وہ اصل حقائق سے جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پنجاب پولیس کے اوپر کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو جو ہے وہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دبایا جائے اور اس واقعے کو جو ہے وہ نیشنل چینلز کو کوریج دینے سے بھی روکا گیا ہے اور پیمرا کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس واقعے کو اپنی سکرین پر نہ دکھایا جائے، اس واقعے کو جو ہے وہ رپورٹ نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کوئی چینل کرتا ہے تو اس کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے۔ چینل جو ہے وہ اپنے لائسنس کی کینسلیشن کے ڈر سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور دوسری جانب پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام پہ بھی جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ اس واقعے کو جتنا ہو سکے دبایا جائے۔ اور ڈی پی او صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے، آپ اندازہ کیجئے ناظرین محترم کہ ڈی پی او صاحب جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس واقعے سے ٹوٹلی جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وکٹم ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں وکٹم نہیں مل رہا۔ یہ وہ پنجاب پولیس ہے جو کہ جو ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں زمین کی 7 تہوں سے جو ہے وہ ملزم ڈھونڈ نکالتی ہے اور کیا سے کیا کر دیتی ہے، چند ہی سیکنڈ اور چند ہی منٹس میں جو ہے وہ اپنی کیا سے کیا جو ہے وہ تفتیش کو مکمل کر لیتی ہے۔ اور یہ وہ پنجاب پولیس ہے جو کہ ایک ملزم کو نہیں ڈھونڈ پا رہی، جس نے معصوم بچی کو جو ہے وہ، بلکہ اس ملزم کو اپنی جگہ، یہ اپنے جو ہے وہ اس بچی اور اس وکٹم کا جو ہے وہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں اور یہ ڈی پی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں وکٹم نہیں مل رہا۔ ہم نے جو ہے وہ کیمپس کا دورہ کیا اور بچیوں سے جو ہے وہ انٹرویوز کی ہیں اور بچیوں سے پوچھا ہے اور سرچنگ کی ہے کہ وہ کون سی بچی ہے، اس کا نام، اس کا سیل، اس کا ایڈریس، لیکن وہاں پر ہمیں کسی نے بھی جو ہے اس کی معلومات نہیں دی۔ تو گویا کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ وکٹم بھی نہیں مل رہا۔ تو کہیں نہ کہیں تو انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر پولیس کو وکٹم نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور چھوٹے لیول کی نہیں، کافی جو ہے وہ اعلیٰ جو ہے وہ مداخلت اس میں شامل ہے اور وہ اب سامنے بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ کہ ہماری جو عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، جو حکومتی رکن ہیں، وہ ڈائریکٹلی انوالو ہیں اور ہمارے دیگر کوئی وزراء جو ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ وہ سی او پنجاب گروپ آف کالجز رانا صاحب کے تعلقات کی وجہ سے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں، وہ تعلقات جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کی انتظامیہ جو ہے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب وہ معصوم طلبہ و طالبات جو اس اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اس بچی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ ان طلبہ کو جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر اور لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، جو معصوم بچے جو ہے وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور اپنی اس بہن کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے لیے صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے اور اس بچی کو انصاف دیا جائے۔ لیکن کیا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو پروٹیسٹ کرنے والے، احتجاج کرنے والے طلبہ و طالبات ہیں، ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ قانون کا جو غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ قانون کے جو ہے وہ داؤ پہ سکھائے جا رہے ہیں، لیکن اصل جو ملزم ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی جا رہی اور وکٹم کو غائب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ اور اس بچی کو جو ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت غیر ہونے پر جو ہے وہ اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کسی کی اس سے ملاقات نہیں ہو رہی اور اس کی فیملی سے بھی ایون کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی اور
जो है वो उस फैमिली को कोई बंदा नहीं जानता। ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन कैसे है? लाहौर जैसे शहर में जो है वो उस फैमिली को कोई बंदा ना जानता हो। तो खुदारा जो है वो इस तरह के वाक़यात की बुनियाद ना रखी जाए मुग़ल खुदादाद पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो वतन है, ये पाकिस्तान, ये कलमे के नाम पर बना है और मुसलमानों का ये गढ़ है और मुसलमानों के लिए ये एक महफूज और महफूज तरीन जो है वो जगह है। और मुसलमान जो हमारे पाकिस्तानी हैं और हम जो है इस मुल्क में जो है वो आज़ादाना सांस लेते हैं और रहते हैं और ख़ुशी के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जो है इस रवायत को ना बुनियाद उसकी रखी जाए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन तलबा को और अवाम पाकिस्तान को जो इस वाक़े पर जो है वो कंडेम कर रही है, पंजाब पुलिस के सुस्त रवि को कंडेम कर रही है और हुकूमती वज़रा जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी जो है वो गलत बयानी को और गलत कार्रवाई को जो है वो कंडेम कर रही है हमारी जो अवाम पाकिस्तान है। और मुख्तलिफ हल्का अहबाब के लोग हैं वो इस वाक़े को की मज़म्मत करते हुए ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि इसके जो हक़ाइक़ हैं असल उनको जो है वो सामने लाया जाए और बच्ची को इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए इंसाफ की फ़राहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि इस वाक़े का अज़ खुद नोटिस भी वो लें। वो एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए जो है वो इस वाक़े का नोटिस लेते हुए बच्ची को इंसाफ की फ़राहमी को यकीनी बनाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।